يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعو، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، ومن، اور جو کوئی، یتبع، پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، تو بے شک وہ، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ تعالی کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، ما، نہ، زکا، پاک ہو سکتا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک، ابداً، کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خطوات الشیطان ہم البقرہ اور سورۃ النحل میں بھی پڑھ چکے ہیں، والفحشاء والمنکر، کس طرح وہ فٹ سٹیپس پہ اپنے بندوں کو چلاتا ہے، حرام کو حلال کرواتا ہے، حلال کو حرام کرواتا ہے، بے حیائی اور برائی کو خوشنما بنا بنا کے دکھاتا ہے۔ اس کام کے لیے وہ فوجیں لے کر آیا ہوا ہے، پیدل بھی اور سوار بھی، اور ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، ہماری نسلوں کو بھی ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، اللہ کے فضل کے قابل کرنا ہوگا خود کو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، نہ ہی وہ پاک ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی انسان بھی کبھی بھی پاک نہ رہ سکے، کیونکہ شیطان اور اس کے لشکر اسے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فحشاء والمنکر، خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، نفس امارہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان کا حکم دیتا ہے۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہے جس کی بدولت کوئی شخص گناہوں سے پاک رہتا ہے، یا گناہ کے بعد توبہ کے ساتھ پاک ہوتا ہے۔ اس مفہوم کی آیات ہم النساء کی 16 اور 17 اور سورۃ النجم کی 32۔ اس مقام پر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے۔ اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا تو وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ بھی گئے۔ اس لیے شیطان کے مکر اور فریب اور اس کی چالوں اور جالوں سے ہر وقت بچنا ہے، اللہ کی مدد طلب کرنی ہے ہر وقت،
اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ان کو زیادہ ملامت کا ہدف نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خیرخواہانہ انداز میں اور ہمدردی کے انداز میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس کی مشیت اندھی نہیں بلکہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ اپنے اس علم ہی کی وجہ سے جسے پاک کرنے کے جو لائق جانتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بہت زیادہ خوب جاننے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف کروائیں، معافی دلائیں، استغفار کریں، خوب اف و درگزر کا معاملہ کریں اور اللہ کے فضل کے قابل بنائیں، اور شیطان مردود اور اس کی چال اور اس کی جال سے حفاظت میں رہنے کے لیے کثرت سے استغفار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا آمین۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔